حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پچھلے زمانے میں یعنی گویا کہ آج سے پہلے دو شخص یعنی میاں بیوی تھے جو نہایت ہی غریب تھے. دو بیچارے یعنی انہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا, انہیں کچھ بھی میسر نہ تھا. ایک دن شوہر باہر سے آیا یا ایک سفر سے آیا, بعض روایات میں ہے, اور گھر میں جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اپنی بیوی سے پوچھا کیا کچھ موجود ہے, اس لیے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی. بیوی نے کہا کہ بیٹھو, اطمینان رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہمارے پاس ہے. چنانچہ وہ شخص بیٹھ گیا, انتظار کرنے لگا, اور بیوی بھی بیٹھی گئے گی. تھوڑی دیر میں پھر اس نے کہا کہ اللہ کی بندی تیرا بھلا ہو, میں بہت بھوکا ہوں, مجھے بڑی بھوک لگی, کچھ تو لا تو. چنانچہ بیوی کہی کہ اطمینان رکھیں, تھوڑا سا جلدی نہ کریں, اللہ تعالیٰ ابھی روزی ہمیں آپ کو دیتا ہے. پھر تھوڑی دیر میں وہ انتظار کرتا رہا اور بیٹھا رہا کہ ہاں اب بیوی اٹھے گی, کچھ لے کر کے آئے گی, اب بیوی اٹھے گی, کچھ لے کر کے آئے گی. لیکن پھر بھی بیوی نہیں اٹھی, اور بیوی بھی انتظار میں ہے کہ شوہر کچھ کہے ہمارے. چنانچہ میاں صاحب کچھ کہے نہیں اور گھر سے نکل گئے. جب گھر سے نکل گئے تو ان کی بیوی اٹھتی ہے اور چکی کا جو دو پارٹ ہوا کرتا ہے, ظاہر بات عموماً ہوتا یہ ہے کہ عورتیں اسے صاف کرنے کے لیے جب اس پر آٹا پیس لیتی ہیں تو اس کو اٹھا کر کے رکھ دیتی ہیں. اس نے کیا کام کیا کہ پارٹ کو دوسرے پر رکھ دیا, گویا ایسا ہے کہ اب جانت سے وہ پیسنے کی تیاری کر رہی ہے, اور دوسری طرف روٹی جس میں پکتی ہے تندور, اس کو اس میں آگ جلا دیا, اور بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئی اور گڑگڑائی, دعا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ہمیں کھانا دے دے, اے اللہ ہمیں روزی دے, اے اللہ ہمارے روزی دے. بہت کچھ کہا ہوگا, پورے الفاظ حدیث کے اندر آئے نہیں ہیں, لیکن ایک شخص کی جب حالت ایسی ہو کہ اسے کچھ مل نہیں رہا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہو. کچھ دیر کے بعد میاں واپس آتے ہیں, پتہ نہیں وہ گئے, انہوں نے حدیث میں ہے کہ وہ جنگل بے آباد کی جگہ کی طرف نکل گئے, پتہ نہیں وہاں انہوں نے کچھ دعا کی, اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا یا کیا ہوا, یا کہ بیوی سے ناراض ہو کر کے گئے تھے کہ اتنی دیر سے اس سے کہہ رہا ہوں, 3 بار کہہ چکا, اول میں سفر سے آ رہا ہوں لیکن ہمیں کچھ دے نہیں رہی ہے, لہذا کیا کام کیا کہ وہ باہر نکل گئے. اسی درمیان بیوی دعا کر ہی رہی تھی کہ اسے جانت چلنے کی آواز سنائی دی, اور تندور سے کچھ محسوس ہوا کہ ہاں کچھ اس میں پک رہا ہے. اپنی دعا ختم کر کے جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جانت چل رہا ہے اور آٹا گر رہا ہے, جانت چل رہا ہے اور وہاں پر آٹا گر رہا ہے. اور تندور کی طرف جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جو بکرے کی جو دست ہوتی ہے, ران اور یہ ہاتھ ہوتے ہیں, یہ کیا ہے, وہ پک رہے ہیں, اس میں وہ پک رہے ہیں. چنانچہ اس نے کیا کام کیا کہ وہ جو گوشت تھا وہ نکالی, اور جانت کے جو 2 پٹ ہوتے ہیں, چکی کے جو 2 پٹ, ایک کو اٹھایا اور آٹے کو اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا, آٹے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. بعض روایات میں ہے کہ جب میاں آئے ہیں اللہ اپنے گھر میں تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے, کچھ روزی ملی, انتظام کیا تم نے کچھ؟ تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خیر دیا ہے, دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ آٹا گر رہا ہے اور تندور میں وہ گوشت پک رہا ہے. تو میاں خود ہی اٹھے, اس کو
चक्की को एक पट को उठाया और जो आटा था उसको साफ किया, तो बीवी ने रोटी पकाई और गोश्त निकाला और खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, बयान करने के बाद आपने कहा कि अल्लाह की कसम अगर वो चक्की के एक पार्ट को उठाती नहीं और चक्की से आटा को साफ ना करती तो कयामत तक ये चक्की चलती रहती और उससे आटा गिरता रहता। लेकिन चूंकि उसने उसे उठा लिया, लिहाजा उसका आटा वहां पर क्या है, वो रुक गया है। साथियों, एक सच्चा किस्सा है। इस वाक़े के ऊपर आप गौर करें तो हमें और आपको अकीदे के तौर पर भी और अमली तौर पर भी कई एक सबक मिलते हैं। पहली चीज यह है कि पिछले उम्मतों में भी लोग अल्लाह ताला के नेक बंदे रहे हैं और बहुत कसरत से रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अल्लाह ताला का फरमान है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। वो लोग जो साबिकून है, यानी जिनको सबसे ऊंचा मकाम जन्नत मिलने वाला है, वो सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अव्वलीन में से एक गिरोह रहा है, वह कलीलुम मिनल आखिरीन, और आखिरीन में से उसके मुताबिक थोड़े लोग रहे। तो इसकी एक तफसीर यह है कि पिछले लोगों में, जाहिर बात उनमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीकीन और शुहदा बहुत ज्यादा सारे लोग रहे हैं, तो पिछली उम्मतों में भी अल्लाह के नेक और सालेह बंदे गुजरे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की वजह से इस दुनिया की को बाकी रखा और इस्लाह करता रहा है। दूसरी चीज साथियों, वलियों की करामत बरहक है, जैसा कि हमारा और आपका ईमान है। लेकिन यह बात कई बार गुजर चुकी है कि वलियों की करामत का वो माना नहीं जो हमारे और आपके यहाँ मज़ारात पर बैठे लोग करामत का माना लेते हैं और हर किस्म की करामत का दावा करते हैं। वली अपनी करामत का दावा नहीं करता, वली अपनी करामत का चैलेंज नहीं करता है, बल्कि वली से करामत जाहिर हो जाती है और उसको पता भी नहीं रहता कि हाँ ये करामत मुझसे जाहिर हुई है। तो वलियों की करामत बरहक है, एक चीज। दूसरी चीज कि करामत इसी उम्मत के साथ खास नहीं है, बल्कि इससे पहली उम्मतों के जो लोग रहे हैं अल्लाह ताला उनसे भी करामत का ज़ुहूर करता रहा है। बनु इसराइल के बुजुर्गों से भी करामत जाहिर होती रही है। बल्कि अगर यह देखा जाए तो शायद करामत का ज़ुहूर उनके यहां हमारे यहां से ज्यादा रहा।